الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں جو الحمدللہ آج ختم ہو رہی ہے سورت یاسین، اور جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا دل بنایا ہے، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ اللہ کے قرآن کا دل جو ہے وہ سورت یاسین ہے. اسی طرح یہ بھی بعض روایات میں مبارکہ میں آیا ہے کہ سورت یاسین کے فضائل میں یہ ہے کہ کسی مشقت میں مشکل میں انسان پھنس جائے تو اس سورت مبارک کے پڑھنے سے دعا کرے تو اللہ اس کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ روایات مبارک میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ سورت یاسین اقرؤوا عند موتاکم، جب کسی انسان پر نزع کی کیفیت ہو، یعنی سانس نکل رہا ہو اور مشکل ہو رہی ہو، تو سورت یاسین پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے. سورت یاسین کے بنیادی مسائل میں ہے اثبات رسالت اور اثبات معاد. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس قرآن پاک کی جو قرآن محکم ہے، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم میں سے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، جو ہم نے کتاب اتاری ہے یہ اس اللہ کی ہے جو غالب بھی ہے، رحمت والے بھی ہیں. یہ کتاب ہم نے اس لیے دی تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کسی کو زبردستی ایمان سے نہیں روکتے. اللہ نے دونوں راستے واضح فرما دیے ہیں، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اگر کسی کو جبرن ایمان سے روک دیا جائے تو پھر سزا دینے کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. منع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اختیار دینے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اس لیے اللہ اپنے علم محیط سے یہ فرما دیتے ہیں کہ ان پر اللہ کی بات واضح ہو چکی، پکی ہو چکی کہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ان کے گردنوں میں ایسے طوق ڈال دیے گئے ہیں، فہم مکمہون، اور ان کے سر اوپر ہیں نیچے ہو ہی نہیں سکتے کہ راستہ دیکھیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا من خلفہم سدا، ان کے آگے اور پیچھے دیواریں ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، یہ حق کا بات اور حق راستہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو ڈرائیں گے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو آپ بشارت دے دیں کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، تحقیق ہم زندہ کرتے ہیں موتیٰ کو. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مردوں کو اٹھاتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مردہ دلوں کو ہم قرآن کی روشنی سے زندہ فرماتے ہیں. اور جو انہوں نے اعمال کر کے آگے بھیجے ہیں یا پیچھے چھوڑے ہیں سب لکھے جا رہے ہیں.
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے اس بڑی کتاب میں۔ پھر اللہ نے مثال بیان فرمائی تھی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ نے فرمایا دیکھیں کہ بستی والوں کے پاس ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، اذ جاء المرسلون، ان کے پاس 2 پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرا پیغمبر بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے، تقویت کے لیے، اور سب نے مل کے ان بستی والوں سے کہا وقالوا انا الیکم مرسلون، اللہ تبارک و تعالی نے بستی کا نام نہیں لیا، اور سنت اللہ ہے کہ قرآن ایسے مقامات پہ کسی چیز کی تعیین نہیں فرماتے، چونکہ مقصود عبرت پکڑنا ہے، مقصود تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ انطاکیہ ہے اور بعض نے کچھ اور کہا ہے، لیکن یہ دوسری روایات میں ہے، قرآن نام نہیں لیتا۔ قرآن کا مقصد ہوتا ہے کہ بیان کریں، اس لیے اول فتیۃ الی الکہف، اللہ نے فرمایا کہ وہ چند نوجوان جو غار میں جنہوں نے پناہ لی، لیکن معین نہیں کیا وہ غار کہاں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کئی مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ اس مقام کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ کام تاریخ کا ہے، یا کسی نے دیکھنا ہے تو ارض القرآن جیسی کتابیں پڑھ کے معلومات کر لے۔ اللہ کا قرآن موعظہ ہے، اللہ کا قرآن ہدایت ہے، اللہ کا قرآن شفا ہے، اللہ کا قرآن ذکر ہے۔ لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو بستی والوں نے کیا کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو نوری نبی بھیجتے، آسمانوں سے فرشتہ بھیجتے، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے وہی جواب دیا جو حق تھا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے ہم اللہ کے رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پر مگر یہ کہ ہم اللہ کی توحید کی دعوت پہنچا دیں، مانو تمہاری مرضی ہے یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس جنس کی ہدایت مقصود ہو اللہ اسی جنس سے پیغمبر بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جنس انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اولاد آدم کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، تو جتنے پیغمبر آئے ہیں سب ولد آدم ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں اور وہ مرد ہیں، کسی عورت کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم جب سے آپ آئے ہم تو آپ سے بدفعلی پکڑ رہے ہیں، آپ آئے ہیں تو جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، آپ لوگ اپنی دعوت توحید سے باز آ جائیں، لئن لم تنتہوا، آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ورنہ لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم، ہم آپ کو ماریں گے اور عذاب دردناک پہنچائیں گے۔ اللہ کے پیغمبروں نے فرمایا طائرکم معکم، ہر انسان کی فعل یا بدفعلی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان ذکرتم، ہم نے تم کو صرف ڈرایا ہے، ہدایت کی، نصیحت کی ہے، بل انتم قوم مسرفون، تم قوم حد سے نکلنے والی ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، پہلے فرمایا تھا قریہ، یہاں ذکر آیا ہے مدینہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو اور قریہ کہتے ہیں بستی کو، کبھی کبھی قریہ کا اطلاق مدینے پہ بھی ہو جاتا ہے اور مدینہ کا اطلاق قریہ پر بھی ہو جاتا ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اس شہر کے انتہائی آخر میں سے ایک اللہ کا بندہ آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، نے کہا کہ اے قوم تم اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسركم اجرا وهم مهتدون، تم اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرو، تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں۔ تو جس بندے کو کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، وہ جھوٹی بات کیوں کرے گا؟ ان پیغمبروں کو نہ دولت چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ کرسی چاہیے، وہ تو تمہیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ اس نے کہا اچھا تم اگر نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کا اللہ کو چھوڑ کے میں اور الہ بنا لوں، اور حاجت روا بنا لوں، اور مشکل کشا بنا لوں۔ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ باطل خدا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، نہ میری سفارش کر سکتے ہیں، نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر اللہ کو چھوڑ کے میں غیر اللہ کی عبادت کروں تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ تم لوگ سن لو، انی آمنت بربکم، میرا ایمان اسی رب کے ساتھ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے،
فاسمعون، جان لو کھلا ہوا میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن ان ظالموں نے اس بندے کو شہید کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام حبیب تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا ہے، یہ سنت اللہ ہے، قرآن ایسے ناموں سے بحث نہیں کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے بھائی، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا نام نہیں لیا ہے۔ یہ جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ بنیامین تھا اور یعقوب یہودا تھا، یہ سب بنو اسرائیلی روایات ہیں، یہ یہودی کتابوں کی روایات ہیں جن پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اللہ نے اس کو اسی وقت سے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا۔ یاد رکھو، حقیقی جنت مرنے کے بعد ملے گی، حقیقی جہنم مرنے کے بعد ملے گی، لیکن مرنے کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں جنت کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اس کے لیے قبر میں راحت ہو جاتی ہے، اس کے لیے قبر میں اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، اس کے لیے قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کو جنت کے مزہ اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جس پہ عذاب ہوتا ہے اس کا عذاب بھی قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، وہ ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا ضال و مضل و گمراہ ہے، چونکہ عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور عذاب قبر جو ہے فرمان محمد مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ دو قبروں پہ گزر رہے تھے، رک گئے۔ آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، حالانکہ یہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں تھے، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی۔ ایک جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو جب اللہ کا نبی دیکھنے کے بعد گواہی دے دے تو مومن کے لیے اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جب عذاب حق ہے تو ثواب بھی حق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی قبر کے اندر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ اس کا اظہار دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کو جنت کی نعمتیں ملی تو اس نے کہا کہ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا اے کاش میری قوم کو پتہ لگتا کہ اللہ نے مجھے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، شاید وہ ایمان لے آتے۔ اس سے دلیل ہے کہ مومن زندہ ہے تو اس کو اپنی قوم کا فکر ہے، مرنے کے بعد بھی قوم کا فکر ہے، اور یہی طریقہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پیدا ہوئے تو امت کا فکر تھا، جوانی تھی تو امت کا فکر تھا، قبل بعثت بھی امت کا فکر تھا، بعد بعثت بھی امت کا فکر تھا۔ آپ کو اگر ہجرت کا موقع ہے تو امت کا فکر ہے، غزوہ بدر ہے تو امت کا فکر ہے، غزوہ احد ہے تو امت کا فکر ہے، اور آپ رات کو اپنا بستر چھوڑ کے جنت البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو آدمی حضور کی امت کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں ضرور نازل فرماتے ہیں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے آسمانوں سے لشکر نہیں بھیجے، اور نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہم لشکر بھیجیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اللہ نے حکم دیا جبریل کو، جبریل علیہ السلام نے اس شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے چیخ ماری، اس چیخ سے سب کے سب جو تھے وہ مر گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا حسرۃ علی العباد، یعنی ہلاکت ہو بندوں پہ کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا کوئی رسول مگر ہمیشہ انہوں نے استہزاء کیا، ہمیشہ انہوں نے انکار کیا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اب وہ واپس نہیں آئیں گے لیکن قیامت والے دن سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس بات المعاد یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دلائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ وحییناھا واخرجنا منھا حبا فمنہ یاکلون، کہ دیکھو کہ ہم مردہ زمین کو کیسا زندہ کرتے ہیں، پھر ہم اس سے تمہارے لیے دانے پیدا کرتے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔
تو مردہ زمین کو زندہ کرنے کی ہمیں قدرت ہے، تو مردہ انسان کو بھی زندہ کرنے کی ہمیں قدرت ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور پھر ہم نے زمین میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں۔ وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے تمہارے لیے وہاں پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ اور یہ پھل ہم نے کیوں پیدا کیے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ تم ان پھلوں کو کھاؤ۔ وما عملت ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا، زیادہ سے زیادہ تم نے کاشت کیا ہے، لیکن ان کو پیدا کرنا، ان کی ٹہنیاں بنانا، اس کو درخت بنانا، اس پہ پھل لگانا، اس پہ پتے لگانا، پھر ان پھلوں کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی پھل ایسے ہیں کہ جن کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے، ان کا چھلکا اتارا جاتا ہے۔ کوئی پھل ایسے ہیں گٹھلی اندر ہوتی ہے، گودا اوپر ہوتا ہے۔ کوئی پھل ایسے ہوتے ہیں گودا اندر چھپا ہے اور گٹھلیاں اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری میری قدرت کے علامات ہیں۔ اتنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد تم اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے ہو کہ ایمان لاؤ۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ پاک نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ مما تنبت الارض من انفسہم، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، جمادات کے بھی جوڑے ہیں، اشجار و ثمار کے بھی جوڑے ہیں، اور ہر چیز کے جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ دیکھو یہ رات ہے، اس کے اوپر جو روشنی کی چادر تھی وہ ہم نے کھینچ ڈالی ہے۔ سلخ کہتے ہیں جیسے کسی بکرے کے چمڑے کو اتار دیا جائے، تو اصل رات ہے، اللہ رات کو روشنی کی چادر اڑا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو اتار لیتے ہیں۔ اور فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، دیکھو کہ سورج جو ہے وہ چل رہا ہے اپنے مکان کے لیے۔ اب مستقر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں مستقر مکانی مراد ہے، یعنی جو وقت معین ہے اس میں آگے غروب ہوگا، اور بعض فرماتے ہیں کہ مستقر زمانی مراد ہے۔ کیا مانا کہ قیامت والا دن جب آ جائے گا تو اس کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سارا نظام جو ہے اس قدرت کا ہے جو غالب بھی ہے، جو علم والے بھی ہیں۔ فرمایا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں بنا دی ہیں۔ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے؟ پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر قمر بنتا ہے، پھر بدر بنتا ہے، پھر گھٹتا گھٹتا کل ارجون القدیم ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک باریک سی ٹہنی باقی رہ جاتی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہم نے جو نظام بنا دیا ہے، سورج یوں چل رہا ہے، چاند یوں چل رہا ہے، یعنی سورج کی جو مشرق ہے چاند کی مغرب ہے، اور سورج کی جو مغرب ہے وہ چاند کی مشرق ہے۔ اسی لیے آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ جس نظام پہ اللہ نے چلایا ہے اسی نظام کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس میں بحث پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ زمین چلتی ہے یا چاند سورج چلتے ہیں، یہ فلسفانہ بحثیں ہیں، یونان کے فلسفوں نے بحثیں کی ہیں۔ آج اگر جدید علوم ہیں تو وہ بھی قرآن کے مخالف نہیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن قرآن پاک اپنے بندوں کو ان چیزوں میں نہیں الجھاتا ہے کہ جس سے ڈھیلے کا فائدہ بھی نہ ہو۔ آج آپ اندازہ کریں کہ پورے عالم میں عالمی طور پر غربت ہے، عالمی طور پر معیشت کے اندر اضطراب ہے، عالمی طور پر بھوک ہے، عالمی طور پہ خودکشیاں ہیں، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان بھوک سے لاچار ہیں۔ تو ان لوگوں کے خلائی اسٹیشن بنانے پہ، ان لوگوں کے سٹار وار پہ جو خرچ ہوا ہے اس سے کیا امت کو فائدہ پہنچا ہے؟ کیا کوئی میزائل، کیا آپ کا کوئی ایٹم، کیا آپ کی یہ نئی ایجادات کسی غریب بھوکے کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ اگر تم یہ پیسے غربت کو مٹانے پہ لگا دیتے، نہ جنگیں ہوتی، نہ لڑائیاں ہوتی۔ یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں جب اونچ نیچ ہوتی ہے؟ یہ لڑائیاں کب ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کے کتے جو ہے مکھن کھاتے ہیں اور دوسرے کے بچے جو ہے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر انصاف اور عدل ہو جائے تو دنیا سے تمام برائیاں مٹ سکتی ہیں، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، ہر چیز کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں وہ آئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے اور زیتون کا تیل ہے اور زیتون کے کچھ دانے ہیں پرانے سے، ان سے لگا لگا کے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ ثانی الخلفاء ہیں، اور اس وقت اللہ نے اسلام کو بڑی عزت دی ہے، یہ آپ کیسا کھانا کھاتے ہیں؟ فرمایا جب تک حضور کی امت کا اور میری خلافت میں ہر بندے کو کھانا نہیں ملے گا عمر بھی نہیں کھائے گا، تاکہ میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوں، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت میں جواب عمر کو دینا پڑے گا کہ تمہارے ملک میں، تمہاری سلطنت میں، تمہاری خلافت میں، تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور صاحبان اقتدار کے اگر صرف اخراجات دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاس ایک دن کا کتنا خرچہ ہے، ایک دن کا پیٹرول کتنا جلتا ہے، ایک دن میں ان کے بچوں کے لیے اسکریم پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک دن پہ ان کے لیے چاکلیٹ کے پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اور ادھر غریب کو دیکھیں کہ غریب اپنی بچیاں بیچنے پر تیار ہیں اور خودکشی کرنے پہ تیار ہیں کہ انہیں روٹی نہیں ملتی، انہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے، یعنی گناہ ہم نے کیا ہے اور بھگت غریب رہا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ بارشیں بند ہو گئی تو آپ نے نماز استسقاء کا اعلان کیا۔ جب ساری قوم نکلی نماز پڑھنے کے لیے، آپ راستے میں تھے، برجع الی بیتہ، آپ واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی نماز نہ پڑھو، بارش آ جائے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کو علم ہوا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چیونٹیاں اور حشرات اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اپنے بلوں میں الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹانگیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، یا اللہ گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر۔ گناہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی ڈاکہ نہیں مارا، ہم نے تو کوئی قتل نہیں کیا، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، آپ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے کہ جب بارش نہیں آئے گی زمین کا ٹمپریچر اور درجہ جو ہے بڑھ جائے گا تو ہم بلوں میں کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسا دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی گناہ ایک کا ہوتا ہے لیکن رگڑا سب کو آ جاتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ سب کو پھر اپنے اپنے نیتوں سے اٹھائے گا۔ اس لیے بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بستی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن اس بستی پہ عذاب آئے گا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ان پر بھی؟ فرمایا ہاں، کل یقوم علی نیتہ، قیامت والے دن سب اپنے اپنے عمل کا بدلہ لے لیں گے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب تمہارے اندر زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے تو پھر ہمارے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اسی طرح ہم نے جو نظام بنایا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ جتنے سورج ہے، قمر ہے، چاند ہے، تارے ہیں، یاد رکھو یہ آسمانوں میں نہیں ہیں، آسمان میں کوئی نہیں جا سکتا، لیکن یہ آسمانوں سے نیچے ہیں۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جو اللہ کا قرآن ہے وہ کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، کسی کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، لیکن جو چیزیں آسمان سے نیچے ہیں ان پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر چاند میں پہنچے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ نہ اسٹیشن تھا، نہ ناسا بنا تھا، نہ ذرائع تھے، نہ مواصلات تھے، نہ کمپیوٹر کا نظام تھا، ایک کملی والے نے مکے میں کھڑے ہو کے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اصل کمال تو وہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے اس کملی والے سے بھی منہ پھیر لیا ہے، آج ہم نے اس کے بنانے والے سے بھی منہ پھیر لیا، آج ہم نے اس کے بھیجنے والے سے بھی منہ پھیر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وآیۃ اللہم انا حملنا ذریتہم، دیکھو کہ ہم نے ان کی اولادوں کو کیسے کشتیوں پہ سوار کیا۔ کشتی بنانا بھی میری حکمت اور دریا پیدا کرنا بھی میری ہمت۔ پھر دریاؤں کے پانی کو میں نے املس بنایا ہے کہ اس میں کشتی جو ہے وہ ڈوب نہیں جاتی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور کشتی کی مثال ہم نے اور جانور بھی بنا دیے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، جیسے اونٹ ہے، اس کو عرب کہتے ہیں سفینۃ البر، یہ خشکی کی کشتی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، نہ ان کی کوئی آواز سنے گا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ کوئی چھڑائے گا۔ الا رحمت منا ومتاع للہین، ہاں ہم اگر اپنی رحمت فرمائیں یا کچھ مہلت دے دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو یا پیچھے چھوڑ رہے ہو، تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم پہ رحم کریں گے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے بعد جب بھی کوئی نشانی آئی اللہ کی نشانیوں سے،
ان لوگوں نے اعراض کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، رزق دیا ہے، غریبوں پہ خرچ کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، تم کہتے ہو کہ ہم ان غریبوں پہ خرچ کریں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو دے دیتا. جب اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو دیں. یعنی استہزاء کرتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. تم نے بنا رکھا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. فیقولون متی ھذا الوعد، یہ کب ہوگا؟ اگر ہمیں وہ دن تو بتائیں ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا جلد بازی نہ کرو. ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم يخصمون، نہیں ہوگا مگر ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی اور سب کے سب کھڑے ہوں گے. فلا يستطيعون توصیۃ، اور قیامت اس حال میں جلدی آئے گی کہ پھر تمہیں وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ولا الى اهلهم يرجعون، اپنے گھروں میں لوٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ونفخ في الصور، اللہ حکم دیں گے، فرشتہ سور پھونکے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور یہ اپنے قبروں سے نکل کے دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف آئیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگا دیا ہے. یاد رکھو کہ جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو قبر کا عذاب ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ قیامت ہے، یہ وہ اٹھنا ہے، یہ وہ باس ہے جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز ہے. فاذا هم جميع لدینا محضرون، سب کے سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ فرماتی ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. کسی کی نیکی گھٹا دی جائے، کسی کا جرم بڑھا دیا جائے، کسی کی سزا دوسرے کو دے دی جائے، نہیں، وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں سزا دیں گے مگر ان اعمال کی جو تم نے دنیا میں کیے ہیں. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ کیسے شان میں ہوں گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور مومنین جو ہیں وہ اس دن بیٹھے ہوں گے اور بڑے متعجب ہوں گے. فرحون، بڑے خوش ہوں گے. ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک، جنت کے درختوں کے سائے میں، اور وہ ایسی چوکیوں پہ اور ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان پہ اللہ خود بھی سلام بھیجیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. یاد رکھو مومن ایک دوسرے پر بھی سلام کہیں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دنیا میں بھی مومن کا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرنے کے بعد بھی سلام ہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون. اور قیامت میں بھی یہی سلام ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کہیں گے. اور ملائکہ بھی آگے مومنوں کو سلام فرمائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ آئیں گے اور آگے سلام کہیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جنت میں کہ جنت والے جنت میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی اہل جنت پہ خود سلام فرمائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اور ایسا مقام ہوگا کہ اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ کی طرف دیکھنے والی ہوں گی وہ آنکھیں. اور یاد رکھیں بعض لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، بعض کو ایک دن میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، اور بعض شان والے ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت دیدار ہوگا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ایسی ان کو ایک دن اللہ پاک مخاطب ہو کے سلام فرمائیں گے. اہل الجنہ پہ سلام کے بعد فرمائیں گے جنت والو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے مولا کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں ملی ہیں؟ کون سی ایسی باقی چیز رہ گئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں ایسی چیز دیتا ہوں جو پہلے تمہیں کبھی نہیں ملی ہے. تو تمام جنت والے حیران ہو جائیں گے وہ کون سی چیز ہے. فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی لا اسخط بعدہ ابدا. اے جنت والو آج میں تم پر اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں، ایسی رضا کہ اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو جنت والوں کو ایسی خوشی ہوگی کہ وہ تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے
اور اس کے بعد حکم دیا جائے گا میدان محشر میں وامتازوا الیوم ایھا المجرمون کہ اے مجرمو اے کافرو الگ ہو جاؤ. مومن الگ کافر الگ. یاد رکھیں یہ بڑی تقسیم ہے, اس کو کہیں گے تقسیم کبریٰ, یعنی مومن ایک طرف اور کافر ایک. پھر مومنوں میں تقسیم ہوگی کہ انبیاء کا اپنا مقام ہے, صدیقین کا اپنا مقام ہے, شہداء کا اپنا مقام ہے, صالحین کا اپنا مقام ہے, اولیاء اللہ کا اپنا مقام ہے, اور عامت المومنین کا اپنا مقام ہے. اسی طرح پھر کافروں میں بھی تقسیم ہوگی. بعض کافر ہوں گے, بعض مجرم ہوں گے, بعض شدید کافر ہوں گے, بعض ابو جہل, شداد, قارون, نمرود, فرعون جیسے کافر ہوں گے. ان کے اندر بھی باقاعدہ تقسیم ہوگی. اور پھر اللہ حکم دیں گے کہ ہر آدمی کو وہ جس جماعت کی شکل بناتا تھا اسی کے ساتھ کھڑا کرو. بعض علماء نے فرمایا کیا مانا کہ زانیوں کو زانی سے کھڑا کیا جائے گا, شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, کفار کی شکل بنانے والوں کو ان کی شکل والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. احشر الذین ظلموا وازواجہم, اللہ فرمائیں گے ہر قسم کو من تشبہ بقوم, جو شکل اس کو پسند تھی اسی کے ساتھ کھڑا کرو اس کو. اس لیے فرماتے ہیں حکم ہوگا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون الم اعھد الیکم یا بنی آدم. اللہ فرمائیں گے اے آدم کی اولاد, ہم نے تم کو نصیحت نہیں کی تھی کہ شیطان کی باتوں میں نہ آنا, شیطان کی عبادت نہ کرنا. یاد رکھو بظاہر کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا, کوئی آدمی عبادت چاند سورج کی کرتا ہے, کوئی آدمی عبادت دیوی دیوتا کی کرتا ہے, کوئی آدمی عبادت زندہ مردہ کی کرتا ہے, لیکن یہ تمام غیر اللہ کی عبادت کرانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. اس لیے کہا جائے گا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور ہم نے تمہیں حکم دیا تھا وان اعبدونی, صرف میری عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, تم سے پہلے بھی کتنی مخلوقات کو یہ بدبخت شیطان گمراہ کر چکا ہے, تمہیں عقل نہ آئی. ھذہ جہنم التی, اب یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا. تم تو کہتے تھے کوئی جنت نہیں, کوئی جہنم نہیں, اب دیکھو یہ ہے جہنم. اصلوها اليوم ما كنتم تکفرون, آج جلو اس جہنم میں بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا ہے. لیکن بعض کافر کہیں گے کہ مولا ہم فرشتوں کے لکھے پہ اعتبار نہیں کرتے, گواہ ہو تو ہماری جنس سے ہو, گواہ ہو تو ہمارے نفس سے اندر ہو. یہ جو فرشتے لکھ کے ہمارے اعمال لائے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ گواہ کہاں تھے. اللہ حکم دیں گے کہ اچھا ہم یہ انتظام بھی کر دیتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم, اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ان کے منہ پہ باقاعدہ مہریں لگا دو, بند کر دو, سیل کر دو. وتکلمنا ایدیہم, حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ بولو, حکم دیں گے پاؤں کو بولو. اب ہاتھ بول رہے ہیں, پاؤں گواہی دے رہے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا, ہم نے یہ گناہ کیا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتی ہیں ولو نشاء لمسنا علی اعینہم, ہم اگر چاہیں تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں, ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں, پھر یہ اندھے ہو کے بیٹھے رہیں, کہاں سے دیکھیں گے. ولو نشاء لمسخناہم, ہم چاہیں تو دنیا میں عذاب دے کے ان کو انسانوں کے بجائے حیوان بنا ڈالیں اور ان کو لنگڑا کر دیں, نہ ہلنے کے قابل رہیں نہ چلنے کے قابل رہیں. فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون, لیکن ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. اب آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر قیامت کے آنے پر اور دوبارہ پیدا ہونے پہ اشکال ہے تو اپنے نفس پہ غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا, پھر تم جناب رضی بنے, پھر صبی بنے, پھر بلد بنے, پھر مراہق بنے, پھر غلام بنے, پھر شاب بنے, پھر شیخ بنے, پھر شیخ بنے, پھر موت آئی. اسی طرح پھر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پھر لوٹ جاتا ہے بچپن کی طرف. اب پھر اعضاء ضعیف ہو رہے ہیں, عقل ضعیف ہو رہی ہے, بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایک ہی بات کو بار بار کر رہا ہے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں پھر اس کے خلق کے اندر ذوف آ جاتا ہے. کیا نہیں سمجھتے ہو کہ جو اس تبدیلی پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. اور آگے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ شاعر بنایا ہے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ شعر کہے. کیا مانا کہ شاعر جو ہیں وہ تخیلاتی باتیں کرتے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ جنت جہنم کی باتیں محض شاعرانہ تخیل ہے. میرا نبی تو شاعر ہے ہی نہیں, میرا نبی تو شعر پسند ہی نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی شعر دین کے مطابق ہو, اگر کوئی شعر ایمان کے مطابق ہو, اگر کوئی شعر توحید کے مطابق ہو, اگر کوئی شعر ثناء محمد مصطفیٰ میں ہو, صحابہ اہل بیت میں ہو تو وہ جائز ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین, اللہ کا پیغمبر تو قرآن لایا ہے جو تمہارے لیے ایک ذکر ہے, نصیحت ہے, کھلی ہوئی ہدایت ہے. لینذر من کان حیا, یہ قرآن ہم نے کیوں بھیجا ہے تاکہ میرا نبی ان کو ڈرائے جن کے دل زندہ ہیں. وَيَحِقُّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں پر میرا قول جو ہے وہ پورا ہو جائے.
کیونکہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیجیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا پیغمبر آئیں گے یا پیغمبروں کے قاصد علماء آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس بات پہ غور کرو کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں جن کے تم مالک ہو، پھر ان سرکش جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، بعض پہ تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم گوشت کے طور پہ استعمال کرتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان جانوروں میں تمہارے لیے منافع ہیں، سواری کرتے ہو، نقل مکانی کرتے ہو، نقل حمل کرتے ہو، اور ان کا دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو. افلا یشکرون، اتنی نعمتوں کے بعد تم خدا کا شکر نہیں کرتے ہو کہ ہر چیز تمہارے تابع ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اس کی ہر چیز تمہاری ڈپٹی کر رہی ہے، لیکن تم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہو. فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں. لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. وہم لہم جند محضرون، وہ تو خود حاضر ہوں گے قیامت والے دن. فلا يحزنك قولهم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان مشرکین، مستہزئین، ان مکذبین، ان لوگوں کی باتوں سے آپ غمگیر نہ ہوں. انا نعلم ما یسرون ما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے بارے میں ذکر کیا. امیہ بن خلف آیا قبرستان سے ایک ہڈی پرانی لے کے اور حضور کے سامنے اس کو مسل دیا، وہ مٹی بن گئی، پھونک ماری تو اڑ گئی. کہنے لگا یا رسول اللہ، فرماتے ہیں یہ وہ سیدھا ہڈی زندہ ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں زندہ ہوگی. بلکہ حضور غصے میں آئے، فرمایا نعم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک جہنم، اللہ تمہیں موت دیں گے، موت کے بعد اٹھائیں گے، پھر تمہیں جہنم میں بھی ڈالیں گے. اس لیے اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی. اولم یر الانسان انا خلقناہ، دیکھو اس انسان کو ہم نے اس کو پیدا کیا من نطفۃ، ایک گندے پانی سے، فاذا ہوا خصیم مبین، اب یہ کھلا ہوا جھگڑا ہے، جھگڑالو بن گیا، اللہ سے جھگڑے کرتا ہے. ضرب لنا مثلا، ہمارے سامنے آ کے مثالیں دیتا ہے. ونسی خلقہ، یہ اپنی پیدائش کو بھی بھول گیا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ جائے گی، مٹی ہو جائے گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، یہ وہی خدا زندہ کرے گا جس نے پہلے زندہ کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والے ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ پیدا کر دی. کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقے میں ایک درخت ہے، ایک کا نام مرحا ہے اور ایک کا نام فخار ہے. درخت کی لکڑیاں کاٹ کے لکڑی کو لکڑی پہ مارو تو آگ نکلتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر درخت جو ہے سوکھنے کے بعد لکڑی بن کے آگ نکلتی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اب آج کی آخری آیات جو ہم نے سبق میں پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، کیا وہ ذات جتنے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا اس بات پہ قادر نہیں کہ دوبارہ بنا سکے؟ ہاں قادر. آسمانوں اور زمینوں کا وجود نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، تو جس اللہ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے پہ بھی قادر، ان کو فنا کرنے پہ بھی قادر، اور ان کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہیں. اس کے آگے مشکل نہیں. اسی لیے قیامت جب آئے گی تو یہ آسمان ختم ہو جائیں گے، زمینیں ختم ہو جائیں گی. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائیں گے. اور کہیں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے. اور کہیں فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا،
جب آسمانوں کو ہم پھرائیں گے اور پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور پھر سب کو ریزہ ریزہ کر کے فنا کر دیں گے، یاد رکھیں کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ زمین بھی الگ ہوگی، وہ آسمان بھی الگ ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ اس زمین پہ آ کے عدل فرمائیں گے جس زمین پہ کبھی گناہ نہیں کیا کسی انسان نے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم زمینوں کو بدل ڈالیں گے، سب چیز اللہ کے سامنے ہوگی اور وہ ایسا وقت ہوگا، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کون ہے آج دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ ہوں؟ ہے کوئی بادشاہی کے دعوے کرے؟ للہ الواحد القہار، پھر خود جواب دیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں ہی ملک الاملاک ہوں، میں ہی ملک السماوات والارض ہوں، میں ہی ملک الخلق ہوں، میں ہی مالک الملک ہوں۔ آج کوئی دعویٰ نہیں کر، دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں میرا ملک، بھر میں آج کرو دعویٰ کس کا ملک ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ اللہ فرمائیں گے آج پھر ہم بدلہ دیں گے ہر بندے کو جو اس نے کیا ہے، لیکن ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم دنیا کے عامل نہیں ہیں کہ لوگوں پہ ظلم کر ڈالیں، ہم انصاف کریں گے، جو تم نے کیا ہے اسی کی سزا دیں گے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ باپ کی سزا بیٹے کو دے دیں، بیٹے کی سزا باپ کو دے دیں، اور اگر ابو جہل کافر ہے اس کے کفر کا نقصان حضرت اکرمہ کو پہنچے نہیں پہنچے گا۔ حضرت اکرمہ بطل من ابطال الاسلام ہے، صحابی جلیل ہے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ابو جہل کو پہنچے نہیں پہنچے گا۔ حتیٰ کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ابا آزر کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو بعض کہتے ہیں نا جی آزر ان کا باپ نہیں تھا اور چاچا تھا، بھی چلو چاچا بھی تو باپ ہوتا ہے، تو چاچا کیا ہے؟ چاچا بھی تو باپ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہم قرآن کے معنی کیوں بدل ڈالیں؟ آخر ہماری طاقت کیا ہے؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں 1000 دفعہ کا یا آبادی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی میرے ابا میرے ابا میرے ابا۔ ابراہیم ایک جگہ نہیں کئی مقام پہ کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے اپنے ابا آزر کو فرمایا، وہاں بھی لفظ ابی ہے۔ تو قرآن کے معنی کو بدلنے کی کس کو طاقت ہے؟ او جی نہیں باپ نہیں تھا چچا تھا۔ یاد رکھو باپ ہو یا بیٹا ہو، نوح پیغمبر ہے، بیٹا اگر کافر ہے تو جہنم میں ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن باپ کافر ہے تو جہنم میں ہے۔ وہاں ایمان اور کفر کے فیصلے ہوں گے، وہاں شخصیت نہیں دیکھی جائے گی۔ لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نہیں پوچھا جائے گا تم سید ہو، تم خان ہو، تم بلوچ ہو، افغان ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت میں عمل کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اولین و آخرین ہوں گے تو سب کا حساب لینا کوئی آسان بات تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب،
اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اور پھر وہ حساب ایسے ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ دوپہر سے پہلے پہلے حساب ختم، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں وہ دن کیسے ہوگا اللہ عالم، کیونکہ بعض آیات میں آتا ہے کہ وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور بعض آیات میں آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور بعض علماء نے فرمایا یہ آدمی کی اپنے عمل پہ ہے، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے خوف زیادہ ہوگا، مدت لمبی نظر آئے گی، اور جتنے مومن ہیں ان کے لیے تو ایسے ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کے لیے تو پریشانی ہوگی نہیں اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ دنیا کو ختم کرنا دوبارہ بنانا مشکل ہے، جیسے تم ایک بلڈنگ توڑ دو تو پھر تمہیں سیمنٹ کی ضرورت ہے، سریے کی ضرورت ہے، لوہے کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انتظام کی ضرورت۔ اللہ فرمایا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ان اسباب کی ضرورت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہو جا بس ہو گیا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے اس کی ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ شرک سے پاک، شریکوں سے پاک، ہر صفت نقصان سے پاک، ہر وہ صفت جو اس کی شان کے زیبا نہ ہو۔ اس لیے عرب علماء کہتے ہیں متصف بصفات الکمال والجلال والجمال، تمام کمال جمال جلال کی صفتیں اس میں ہیں، منزہ عن سائر صفات النقص والضعف والعجز والاختلال، اور وہ ہر اس صفت سے پاک ہے جس میں کمزوری ہو۔ تمہیں اولاد چاہیے، کیوں بوڑھے ہو جائے گا تو کون ہاتھ پکڑے گا؟ اللہ کو تو کمزوری ہے نہیں، اولاد کیوں کر رکھے؟ تم پیسے اکٹھے کر رہے ہو کیونکہ ختم ہو گئے تو بھیک مانگو گے، اللہ کے تو سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، تمام ملک، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نیند کی ضرورت ہے، تھک جاتے ہو تو تھکنے سے پاک ہے، تمہیں ڈائریاں رکھنی پڑتی ہیں بھول جاتے ہو تو بھولنے سے بھی پاک ہے۔ فسبحان الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کے خزانے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو الحمدللہ تم سورۃ یاسین، سورۃ یاسین کا ترجمہ اللہ نے اپنی رحمت سے پورا کرایا ہے، اور آگے بھی صیت و عافیت کے ساتھ ہمیں سورۃ الصافات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دل سے دعا کر لیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں، اور دل سے دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دیں، اور اسلامی ملکوں کے استحکام کا فیصلہ فرما دیں، اور اللہ پاکستان سے اپنے عذاب رفع فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے نام پہ ایک ملک بنایا ہے، وہ ہم نے تم سے بھی دھوکہ کیا ہے، لیکن ہمیں معاف فرما دیں۔ کہتے جی کہ میں حرم شریف کے سامنے جو اونچی بلڈنگ ہے اس میں کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر صفیں حرم کی نظر آئیں، چاہے آدمی جتنا دور ہو، نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ وَلَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر کوئی بندہ جبل ابی قبیس پہ ہو اور صف میں دیکھ رہا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ نیچے اترو، نہیں اتر سکتے وہاں جماعت کرو اپنی۔ کہتے جی کہ یہاں پر جو عرب لوگ لباس پہنتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں، حضور نے کبھی رومال نہیں پہنا، حضور نے کبھی خطرہ نہیں بنایا، حضور نے تو ٹوپی مبارک اور عمامہ پہنا ہے، اور حضور کا قمیص مبارک ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے توپ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قمیص ادھر سے کھلا ہوتا تھا اور یعنی موٹی پنڈلی سے تھوڑا اونچا ہوتا تھا، اور حضور نے ہمیشہ چادر پہنی ہے۔ آپ نے شلوار خریدی ہے، پہنی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نعم اللباس، کہ شلوار اچھا لباس ہے، بندہ محفوظ رہتا ہے۔ روضہ مبارک میں سامنے سے جا کے سلام پیش کریں،
اور جتنے دن مدینے میں رہیں سب وظیفے چھوڑ دو، بس درود شریف پڑھو، حرم میں قرآن پڑھو یا درود پڑھو، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، سب درود شریف پڑھو۔ ایک آدمی کے پاس میں کام کرتا ہوں، میں نے بیوی کو عمرہ کرانا تھا، اس نے مجھے پیسے دیے کہ تم بیوی کو عمرہ کرا۔ اچھی بات ہے، بالکل کراؤ، اللہ نے راستہ کھول دیا۔ استخارے کی نماز کا معنی ہے کہ اسی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد دعائے استخارہ اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ پڑھیں۔ دعا استخارہ چھپی ہوئی ہے، لے لیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جب آئے نا ان ھذا الامر وہاں اپنے کام کا نام لیں۔ یہ 3 دفعہ دعا مانگ کے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سو جائیں اور خواب دیکھیں اور فلاں دیکھیں، یہ سب کچھ غلط باتیں ہیں۔ آپ کا کام ہے استخارہ کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ 1 دن استخارہ کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، حتیٰ کہ 7 دن کریں۔ پھر اگر طبیعت میں خیال آئے بھی یہ کام کرنا چاہیے تو مانا یہ ہے اللہ کا یہی منشا ہے، اور خیال ہو کہ یار نہ کریں یا رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو اللہ کا یہ منشا ہے۔ باقی تمہارے ہاں یہ جو 1 منٹ والے استخارے ہیں نا کہ گردن جھکائی دیکھ لی، یہ مکار ہیں یا مداری ہیں، یا کوئی استخارہ نہیں ہے۔ جو میرے مدنی کا مخالف ہو ہم اس کو پیر نہیں مانتے۔ ہم دجال تو مان سکتے ہیں لیکن پیر نہیں مان سکتے۔ ہم تو پیر اسی کو مانیں گے جو غلام ہو محمد مصطفیٰ، اس کے پاؤں کے جو جوتے ہیں نا ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور جو سنت رسول کا مخالف ہے وہ دجال ہو سکتا ہے، مداری ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کوئی حکم نہیں۔ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کرو، عقیقہ کرو۔ ویسے کوئی بھی خوشی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، لیکن حکم نہیں، سنت نہیں۔ حضور کے جب بچے پیدا ہوئے تو مٹھائی آپ نے بھجوائی تھی وہاں سے، اپنے ملک سے۔ حضور نے تو مٹھائی تقسیم نہیں کی، تم رہ گئے مٹھائی سے۔ یا اس زمانے میں شاید لڈو بنانا لوگوں کو آتے نہیں ہوں گے۔ بھائی اگر مٹھائی ضروری ہوتی نا میرا مدنی جنت سے بھی منگوا لیتے۔ ہمارا بہنوئی ہے، حلف کو نہیں مانتا۔ حلف کو نہیں مانتا کیا مانا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مانا حلف کو نہیں مانتا۔ میری بیوی میرے کہنے کے باوجود پردہ نہیں کرتی ہے، تم اس کے کہنے پہ پردہ شروع کر دو۔ بھائی پردہ حکم دونوں کو ہے نا کہ مرد بھی آنکھیں نیچی کریں، عورتیں بھی آنکھیں نیچی کریں۔ وہ نہیں کہنا مانتی، تم پردہ لے کے اس کا نکلا کرو۔ جب راستے میں لوگ ملے کیا بھائی جی بیوی نہیں پہنتی، میں نے پہن لیا، 2-4 دن ذلیل کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ روٹی پکا دیتی ہے، پردہ نہیں کرتی، تمہارے باقی حقوق بھی ادا کر رہی ہے، بچے بھی پیدا کر رہی ہے، پردہ نہیں کرتی۔ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بند رکھو ان کو۔ اللہ کا قرآن ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، مار بھی سکتے ہو شریعت کے لیے۔ اب تم زن مرید ہو، مسئلے پوچھنے والے بھی کبھی مارا کرتے ہیں بلا۔ جو مولوی مکی سے مسئلہ پوچھنے آئے تو وہ مارے گا بلا کبھی؟ پرفیوم کا استعمال کرنا جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے۔ وہ الکحل نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنی ماہیت کو بدل جائے تو اس پر فتویٰ بدل جاتا ہے۔ جیسے شراب کو دھوپ میں رکھ دیں سرکہ بن جائے تو اب شراب نہیں رہے گا۔ اب کھجور کو 4 دن پانی میں ڈال دیں، وہ نبیذ نہیں، نشہ آور ہو جائے تو حرام ہو جائے گی۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت بالکل لازم ہے، واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ زمزم پینا ضروری نہیں، پیاس لگے پی لو، نہ لگے نہ پی لو۔ دم دینا ہو تو لازماً حد حرم فلیبلغ الہدی محلہ، کہ جانور جو ہے اپنے مقام پہ پہنچے۔ تو یہ اللہ کے جانور اپنے مقام پہ پہنچنے ضروری ہیں، جیسے تمہارے جانور پیروں کے مقام پہ پہنچنے ضروری ہیں۔ ورنہ ثواب تو اللہ دیتا ہے، پھر آستان شریف پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کے ابلیس مقابلے پہ ہے نا، انہوں نے کہا مولا تیری بکری حرم پہنچے گی تو میں بھی بکریاں قبروں پہ لجواؤں گا، میں بھی تیرا پورا مقابلہ کروں گا۔ بچہ اگر چھوٹا ہے، کوئی احرام کے مسائل نہیں، بس اس کی نیت کر لو، تمہیں بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ اب اتنا لمبا فیصلہ کون پڑھے؟ بہرحال اگر بیٹی بیمار تھی، مدینے سے عمرہ نہیں باندھ سکے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے نہیں باندھا تو آپ پر تو دم ہے نا، آپ تو بیمار نہیں تھے نا۔
اگر ایک آدمی جدے سے احرام باندھ کے آ رہا تھا، چوکی والوں نے پکڑ لیا، کاغذات ٹھیک نہیں تھے، واپس کر دیا احرام، اب عمرہ بھی قضا کرے گا اور دم بھی دے گا۔ اس کو کہتے ہیں دم احصار، کہ جب عمرے سے روک دیا جائے تو دم دینی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی پھر بیٹھ گیا، عذر ہے تو کوئی بات نہیں، بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ بعض عورتیں جو ہیں عمرے کے بعد ایسے بال پکڑ کے کاٹ لیتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ عورت اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے اور جہاں انتہا ہو وہاں اتنے بال کاٹے، اور بیوٹی پارلر میں جا کے تم فیشن کی پوری کٹنگ کرا لیتی ہو اور یہاں مسئلے پوچھتی ہو، یوں کر کے تھوڑے سے کاٹتی ہو۔ ایک عورت نے طواف کیا، طواف کرتے کرتے تھک گئی، سو گئی، اٹھ کے وضو کر کے بعد میں صفا مروا دوڑی، کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کا درس سنا، واپس جا رہی ہوں، اب بس میرے لیے دعا کیا کریں، میں 1 مہینے سے متواتر بیمار ہوں، بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ درس میں آ جاتا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے کہ میری رات کیسے گزرتی ہے اور دن کیسے گزرتا ہے۔ بس دعا کر دیا کریں کہ اللہ شفا عطا فرمائے، اور کچھ نہیں چاہیے، صرف دعا، غائبانہ دعا جو دل سے نکلتی ہے نا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر ایک آدمی مکے میں نوکری کرتا ہے، پاکستان چھٹی پہ گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی کریں، ایک بکری دم بھی ادا کریں، مکے میں رہنے سے تم پر احکام معاف ہو جاتے ہیں، پھر 3-4 سال والوں پر تو نماز بھی ختم ہو جائے، جان چھوٹے۔ نماز سنت پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تبلیغی جماعت والے حق پر ہیں، ساتھ لگ کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ چلے جائیں، 3 دن 4 دن 2 دن 10 دن دیکھیں کہ وہ چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، گناہ سکھاتے ہیں، شراب سکھاتے ہیں، جوا سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اگر دین ایمان نماز سکھاتے ہیں تو حق ہے، اگر برائی سکھاتے ہیں تو باطل ہے۔ آپ تجربہ کریں نا، ہر کام مولوی سے تو نہ پوچھیں، ذرا ساتھ لگ کے دیکھ لیں نا، تمہیں ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے، ڈالر کے ریٹ کا پتہ ہے، پاؤنڈ کے ریٹ کا پتہ ہے، حق باطل کا پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے تمہیں۔ قوالیاں سننا جو ہے بالکل ناجائز ہے۔ جب کسی چیز میں باجا آ جائے، ساز آ جائیں تو مزامیر شیاطین ہیں، ان کا سننا حرام ہے۔ ایسے نعت پڑھو بغیر ساز کے تو وہ سننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے الفاظ شرکیہ نہ ہوں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مجھے کیا پتا۔ بہرحال آتا ہے کہ فرشتوں نے بنایا، پھر آدم نے بنایا، پھر ادریس نے بنایا، اللہ عالم۔ 1970 میں میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ میں کون سا پیر ہوں جو میری زیارت سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ گناہ گار آدمی ہوں، بس دعا کیا کریں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہر آدمی اگر 2 طواف کر لے پھر 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پہلے طواف کی، 2 رکعت دوسرے طواف، طواف 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 طواف